السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کے سب سے بہادر جاسوس کون تھے؟ کہا جاتا ہے کہ تاریخ کے سب سے بہادر جاسوس وہ تھے جنہوں نے 40,000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر کو چیرتے ہوئے دشمن کے سپہ سالار کے خیمے تک رسائی حاصل کر لی۔ یہ واقعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ہے، جب مسلمان اور فارس کے درمیان جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 افراد کو روانہ فرمایا کہ وہ فارسی لشکر کی خبریں معلوم کریں اور اگر ممکن ہو تو کسی ایک فارسی سپاہی کو گرفتار کر کے میرے پاس لائیں۔ جب یہ 7 افراد آگے بڑھے تو اچانک انہیں فارسی فوج اپنے سامنے نظر آئی۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ دشمن ابھی تک دور ہے، چنانچہ ان میں سے بعض نے عرض کیا کہ ہمیں یہاں سے ہی واپس چلا جانا چاہیے، لیکن ان میں سے ایک جری مجاہد نے فرمایا میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک وہ کام پورا نہ کر لوں جو میرے امیر جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سپرد فرمایا ہے۔ چنانچہ بقایا افراد واپس لوٹ گئے اور وہ مجاہد اسلام اکیلے ہی فارسی لشکر کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ لشکر کے گرد گھوم کر ان جگہوں سے گزرے جہاں دلدلی پانی تھا تاکہ دشمن ان کو پہچان نہ سکے، ان پر شک نہ کرے۔ اس طرح فارسی لشکر کی اگلے صفوں سے گزر گئے جو تقریباً 40,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ پھر وہ لشکر کے درمیان جو اس کا مرکز تھا وہاں تک پہنچے۔ وہاں انہیں ایک بڑا سفید خیمہ نظر آیا جس کے سامنے بہترین گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ فارسی فوج کے سپہ سالار رستم کا خیمہ ہے۔ آپ رات ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب رات ہو گئی تو آپ خیمے کے پاس پہنچے اور اپنی تلوار سے خیمے کی رسیاں کاٹ دیں۔ خیمہ رستم اور اس کے ساتھیوں پر گر پڑا۔ پھر آپ نے گھوڑوں کی رسیاں بھی کاٹ دی اور ایک گھوڑے کو لے کر وہاں سے تیزی سے واپسی کی طرف نکلے۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ دشمن کے لشکر کی توہین ہو اور ان کے دلوں میں رعب پیدا ہو۔ اتنے بڑے لشکر کے باوجود کوئی اللہ کا بندہ ان کے سپہ سالار کے خیمے تک پہنچ گیا۔ جب آپ وہاں سے واپسی کے لیے نکلے تو فارسی سوار آپ کے پیچھے لگ گئے۔ آپ کبھی گھوڑا تیز بھگاتے اور کبھی رفتار آہستہ کر لیتے تاکہ ان میں سے کسی ایک کو پکڑ سکے جو ان کے امیر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ فارسی سپاہی کو گرفتار کر کے میرے پاس لائیں۔ آخر کار 3 افراد آپ تک پہنچ گئے۔ آپ نے پہلے کو واصل جہنم کیا، دوسرے کو بھی ڈھیر کر دیا اور تیسرے کو گرفتار کر لیا۔ پھر اس قیدی کو اپنے آگے دوڑاتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر تک لے آئے اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں پیش کر دیا۔ جب اس فارسی قیدی کو حضرت سعد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے عرض کیا اگر آپ مجھے جان کی امان دیں تو میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاؤں گا۔ حضرت سعد نے ارشاد فرمایا آپ کو امان ہے، ہم سچے لوگ ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا تم نے۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا اپنی فوج کے بارے میں ہمیں کچھ حالات دو۔ فارسی نے حیرت سے کہا میں پہلے آپ کو اپنے لشکر کے بارے میں نہیں بلکہ آپ کے اس مرد مجاہد کے بارے میں بتاؤں گا۔ پھر اس نے بتایا میں نے بچپن سے جنگیں دیکھی ہیں لیکن اس شخص جیسا کوئی بہادر میں نے نہیں دیکھا۔ ایک اکیلا آدمی 2 لشکروں کو عبور کر کے سپہ سالار کے خیمے تک پہنچ گیا، اس کا خیمہ گرا دیا اور اس کا گھوڑا بھی لے گیا۔ پھر ہم میں سے 3 سوار ان کے پیچھے بھاگنے لگے۔ انہوں نے پہلے شخص کو قتل کیا جسے ہم 1000 سواروں کے برابر سمجھتے تھے، پھر دوسرے کو بھی قتل کر دیا جو 1000 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ وہ دونوں میرے چچا زاد بھائی تھے۔ میں ان کا بدلہ لینے نکلا تھا اور خود کو بڑا طاقتور سمجھتا تھا، لیکن جب میں نے موت کو اپنے سامنے دیکھا تو میں نے خود کو قیدی بننا قبول کر لیا۔ اگر آپ کے پاس ایسے اور بھی لوگ ہیں تو پھر کوئی بھی آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ بعد میں وہ شخص اسلام کی حقانیت دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ عظیم مجاہد حضرت طلحہ بن خویلد اسدی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔